نقصان نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. اور اس نے کیوں لکھا؟ کیونکہ دنیا امتحان کے لیے کہ لوگ اس صورت میں کرتے کیا، نعمتوں کو پا کر کیا کرتے ہیں اور نقصان آنے پر کیا کرتے ہیں. وہی ہمارا مالک ہے اور اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں. ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سورۃ توبہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصبک حسنۃ تسؤہم، جب آپ کو کوئی بھلائی ملتی ہے تو ان کو بری لگتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو حقیقی دشمن، لیکن آپ دیکھیں کہ اب آج کے دور میں مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، اتنا زیادہ اخلاقی تنزل ہو گیا کہ بہن بھائیوں کے بیچ میں حسد ہے، قریبی رشتہ داروں کے بیچ میں حسد ہے، شوہر بیوی کے بیچ میں حسد ہے. اگر کسی موقع پر ایک بچہ ترقی کر جاتا ہے تو دوسرے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. سسرالی رشتوں میں، دوستوں میں، معاشرے میں، کلاس فیلوز میں، جاب پر، ہر جگہ انسانوں کی کمزوریاں ہیں یہ کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ کوئی اور اس سے آگے نہ نکلے، تو کبھی زور زبردستی سے وہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی دوسرے کو پہنچنے والی خوشی پر ایسی تنقید کرتا ہے کہ جس سے وہ خوش نہ ہو سکے. اسی لیے ہمیں ایک دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من شماتۃ الاعداء، اللہ مجھے دشمنوں کے ہنسنے سے بچا، کہ میرے کسی نقصان پر، کسی تکلیف پر دشمن ہنسے کہ اچھا ہوا اس کو مزہ آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی لوگوں نے چھوڑا، کیا کیا کہ جب آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی، کوئی بھلائی ملتی، کوئی نعمت ملتی تو وہ ان منافقوں کو بری لگتی. تسؤہم، یہ بھی ایک منافقت ہے نا کہ اوپر سے انسان خوشی کا اظہار کرے اور اندر سے وہ جل رہا ہو، کڑ رہا ہو اور دل ہی دل میں حسد کا شکار ہو. وہ ان تصیب کا مصیبت، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی اللہ کے اذن سے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سب سے زیادہ تکلیفیں آئی، حالانکہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ پیارے تھے. یقولو، تو وہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اس سے پہلے ہی اپنا معاملہ صحیح کر لیا تھا اور ہم پیچھے رہے تھے، یعنی آپ کے ساتھ جہاد میں نہیں گئے یا آپ کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھے اور جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہم اس سے بچ گئے. وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ منہ موڑ لیتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم بچ گئے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، مصیبت کے وقت اگر کوئی ہنسے آپ پر اور کوئی خوش ہو رہا ہو یا کوئی لام تان کر رہا ہو یا کوئی برا بھلا کہہ رہا ہو یا کوئی تانا دے رہا ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یہ تو اللہ نے ہمارے لیے پہلے ہی لکھ دیا تھا. یہ غم یا یہ نقصان تو تقدیر میں تھا، اللہ کے اذن سے آیا، یہ تو لکھا ہوا تھا، یہ تو آنا ہی تھا. تو اللہ نے جو فیصلہ ہمارے لیے کیا ہم اس پر اللہ سے ناراض نہیں ہیں، ہم اس کو خوشی سے قبول کرتے ہیں. اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ خود کو پہنچنے والی ہر تکلیف پر بھی اللہ سے راضی ہوتا ہے کہ اس وجہ میرے لیے خیر ہے، کیونکہ تکلیف بندہ مومن کے ثواب میں اضافہ کرتی ہے اور اس کے گناہ دھو ڈالتی ہے اور اس کو پختہ کرتی ہے، اس کو میچور کرتی ہے، کیونکہ مشکلات کے بغیر انسان کبھی بھی میچور نہیں ہوتا. اب دیکھیے چھوٹے بچے کی مثال لیجیے، جیسے چھوٹا بچہ ہوگا نا تو کچھ مائیں ہر وقت بچوں کو اٹھائے رکھتی ان کو نیچے نہیں چھوڑتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بچے سال بھر بھی صحیح طور پر نہ چلنا جانتے ہیں، نہ بیٹھنا جانتے ہیں، نہ بھاگنا، نہ دوڑنا، ان کو آتا ہی کچھ نہیں، کیونکہ انہیں چوٹ کھانے ہی نہیں دی ماں نے. وہ ہاتھوں پر ہی اٹھائے رکھا، کندھوں پر ہی اٹھائے رکھا، کسی وقت رونے ہی نہیں دیا، کسی وقت گرنے ہی نہیں دیا، چوٹ کھانے ہی نہیں دی. اب نتیجہ کیا ہوا؟ وہ انتہا درجے کے بزدل ہوئے، ان کے اندر بہادری آئی نہیں، ان کے اندر مشکلات کو فیس کرنے کا طریقہ ہی نہیں آیا. کیونکہ بچے بھی بڑے عقل مند ہوتے. اگر آپ آبزرویشن کریں، اگر ایک دفعہ ایک جگہ سے کوئی چوٹ لگ جائے تو دوسری دفعہ خود ہی اس سے بچنے لگتے ہیں کہ چوٹ. تو یہ چیز ان کو سکھاتی ہے نا. لیکن اگر چوٹ نہیں لگے گی، غلطی نہیں کریں گے تو کبھی بھی نہیں سیکھیں گے. دور سے دیکھ کے نہیں سیکھیں گے، اس مشکل سے گزر کر ہی سیکھیں گے. تو کچھ زندگی کے لیسن ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ہم مشکل میں پڑے نہیں ہم سیکھ نہیں سکتے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مشکل میں ڈال دیتا ہے تاکہ ہم بہت کچھ سیکھ سکیں، آگے بڑھ سکیں، بہادر بن سکیں، زندگی کے چیلنجز کو فیس کر سکیں اور اپنی آخرت کے لیے بڑے بڑے کام کر سکیں. ورنہ ناز و نام میں پلنے والے لوگ، پھولوں کی سیج پہ بیٹھے رہنے والے لوگ اور آرام دہ زندگی بسر کرنے والے لوگ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے.
اور اگر زندگی کو ایسے ہی گزار دیا آرام طلبی میں تو آخرت میں اجر و ثواب کہاں سے ملے گا؟ آخرت میں درجات کہاں سے بڑے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اس دنیا میں انسان آرام کرنے کو نہیں آیا. آرام کی جگہ تو اللہ نے آخرت میں رکھی، جنت میں رکھی، اور ہم دنیا میں تلاش کرتے ہوئے روتے ہیں یہاں کیوں نہیں مل رہا. تو اس لیے بہنوں، اگر کسی وقت کسی وجہ سے کوئی بری خبر سننے کو مل جائے، کوئی ناپسندیدہ چیز سامنے آ جائے، کوئی ناخوشگوار حادثہ کہیں سے پیش آ جائے، کسی انسان کے ساتھ کوئی ٹکراؤ آ جائے، تو سوچیں اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر. ایک بادشاہ تھا تو اس کا ایک وزیر بہت ہی مخلص آدمی تھا. وہ ہر چیز کے بارے میں کہتا تھا کہ اس میں خیر ہے، اس میں بھی بھلائی. ایک مرتبہ بادشاہ کہیں شکار پر نکل، اس کی شاید انگلی کٹ گئی تو اس نے کہا اس میں بھی خیر ہے. پھر اسی طرح کوئی اور مشکل ہے تو اس نے کہا اس میں بھی خیر ہے. تو وہ مزید سے ناراض ہو گیا اور اس کو قید کرا دی. لیکن ہوا یہ کہ جب وہ آگے گیا تو جو چیز خراب ہوئی تھی، دشمنوں نے اس پر حملہ کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی چیز خراب ہے تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے کام کا نہیں. تو بعد میں آ کے اس نے وزیر کو نکلوایا. اس نے کہا کہ کیا وجہ؟ اس نے کہا کہ تمہاری بات درست تھی کہ جو چیز ٹوٹی تھی، جو چیز خراب ہوئی تھی وہ بچ گئی. جیسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نکلے تھے تو جب کشتی کے اندر سوراخ تھا تو وہ بچ گئی. اگر وہ ٹھیک ہوتی تو وہ کشتی پکڑی جاتی. تو بعض اوقات ہم ایک چھوٹی بھلائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے ایک بڑی بھلائی چاہتا ہے. تو جب کوئی چوٹ لگے تو زبان سے ہی نکلے اس میں بھی خیر ہے. کچھ کھو جائے تو کہ اس میں بھی خیر ہے. کوئی فوت ہو جائے تو کہ اس میں بھی خیر ہے. ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ ہو لیکن اس شخص کے لیے بہت فائدے کی چیز ہو. اس وقت فوت ہو، معلوم نہیں وہ چند سال اور جیے تو لوگ اس کی کتنی ناقدری کریں. بعض اوقات ماں باپ انتہائی بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ہم اپنی غرض میں کہتے ہیں یہ فوت نہ ہو. ہم بس دیکھتے رہے ان کو، چاہے وہ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، چاہے ان کی زندگی کا ایک ایک دن عذاب بن کے گزر رہا ہے. وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ کیوں اٹھا لیا تو نے.